بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل قومی اسمبلی میں سینٹ اوپن بیلٹنگ ترمیمی بل جو پیش کیا گیا ہے، اس پہ کافی ہنگامہ ہوا۔ اپوزیشن نے بل کی کاپیاں پھاڑ دیں، اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ کیا۔ اپوزیشن نے کہا کہ ہم اس بل کے حق میں نہیں ہیں۔ یہ بل ہے کیا؟ دراصل بات یہ ہے کہ سینٹ میں جو انتخاب ہونے جا رہا ہے، حکومت یہ چاہتی ہے کہ آئندہ انتخاب خفیہ رائے شماری سے نہ ہو، یعنی خفیہ بیلٹ باکس میں ووٹ نہ ڈالا جائے، ارکان اوپنلی کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے اپنی رائے کا اظہار کریں کون کس کے ساتھ ہے۔ اس پہ سپریم کورٹ میں بھی حکومت گئی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی کل ریمارکس یہ دیے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے، کھل کے سامنے آنا چاہیے، جو اپنی جماعت کے خلاف ووٹ دے گا وہ نااہل ہوگا۔ اس طرح کا کیس سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے اور کل پارلیمنٹ میں بل پیش کر دیا گیا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ اوپن بیلٹنگ ہو، اپوزیشن نے کہا ہے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس میں ایک اور سٹوری بھی ہے۔ احسن اقبال نے کہا ہے کہ ہم اس بل کی آڑ میں وزیر اعظم کے دوستوں کا بھلا نہیں ہونے دیں گے، دوستوں کے لیے یہ بل لایا جا رہا ہے۔ دوستوں کے لیے کیسے؟ وزیر اعظم کے کچھ دوست سینٹ میں آ رہے ہیں اس الیکشن میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر، وہ دوہری شہریت رکھتے ہیں۔ اس بل میں یہ چیز بھی ڈالی گئی ہے کہ دوہری شہریت والے الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں اور ووٹ دینے کا طریقہ کار بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ان ساری چیزوں پہ ملا جلا کے اپوزیشن نے کل اپنا رد عمل دیا ہے۔ دیکھیں اس پہ کیا بنتا ہے آئندہ ایک دو دنوں میں۔ 11 فروری کو اس کا شیڈول بھی آ رہا ہے سینٹ انتخابات کا۔ نیب کی بات کرتے ہیں جی۔ نیب کے چیئرمین نے کل ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اپنے ورکرز کو، نیب کے عہدیداران کو، آفس بیئرز کو یہ کہا ہے کہ جو بدعنوان عناصر ہیں ان کو کٹہرے میں لانے کے لیے ہمیں جتنی بھی کوشش کرنی پڑے گی ہم کریں گے، اپنی کوششوں کو تیز کر دیں۔ یہ ایک دفعہ پھر اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے نیب کے چیئرمین نے۔ خبریں کیا ہیں آج کے اخبارات میں نیب کے حوالے سے؟ نیب نے ریلوے کا ایک کیس تھا، جب سعد رفیق صاحب وزیر ریلوے تھے، حافظ آباد میں ٹرین کا ایک حادثہ ہوا تھا، اس کی تحقیقات پہ نیب نے تحقیقات کا آغاز کیا ہوا تھا۔ بطور وزیر سعد رفیق اس پہ کتنا اثر انداز ہوئے ہیں۔ اس کیس میں نیب نے کل سعد رفیق صاحب کو کلین چٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بطور وزیر ریلوے اس کیس پہ اثر انداز نہیں ہوئے، وہ کلیئر ہیں۔ نیب نے سعد رفیق صاحب کو اس کیس سے کلیئر کر دیا ہے۔ دوسرا ایک اور اہم، آصف علی زرداری صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا۔ 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، ان کا الزام ہے آصف زرداری صاحب پر۔ نیب تحقیقات کر رہا ہے، اس پر یہ ضمانت کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، تو کل آصف زرداری صاحب کی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کنفرم کر دی ہے اور نیب نے اس پہ کوئی مخالفت نہیں کی۔ واضح رہے، اس سے پہلے بھی زرداری صاحب جن جن کیسز میں ضمانت پر ہیں، نیب کسی ایک کیس کی ضمانت ختم کروانے کے لیے بھی عدالت میں نہیں گیا۔ نیب نے زرداری صاحب کے کیسز میں ضمانت کی مخالفت نہیں کی، اسی بنا پر کل ان کی ضمانت کو کنفرم کر دیا گیا اس بڑے کیس میں۔ تیسری خبر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے۔ شہباز شریف صاحب روز پیش ہوتے ہیں لاہور کی احتساب عدالت میں، وہ بھی ظاہر ہے نیب کی کیسز بھگت رہے ہیں۔ کل وہ اپنے ایک کیس میں آئے اور حاضری لگوانے کے بعد جانے، یہاں پر ایک اور بات ہے کہ جب کوئی قیدی بیمار ہوتا ہے وہ درخواست دیتا ہے حاضری استثناء کی، اکثر یہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف بھی دیتے رہے ہیں، دیگر لوگ بھی دیتے ہیں اور وہ ان کی حاضری استثناء کی درخواست منظور ہوتی ہے۔ کل شہباز شریف عدالت میں آئے، حاضری لگوا کر جانے کی درخواست کی، جج صاحب سے کہا کہ میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ جج صاحب نے اجازت نہیں دی، انہوں نے کہا آپ یہاں تشریف رکھیں، عدالت میں موجود رہیں۔ اب ان کے 3-4 مسلسل کیسز ہیں، اب 9, 10 اور 11 فروری کی تاریخیں مختلف کیسز میں ان کی لگائی گئی ہیں۔ شہباز شریف صاحب اپنے کیس لاہور کی احتساب عدالتوں میں آلٹرنیٹ ڈیز میں پیش ہو کے بھگت رہے ہیں۔ یہ تو نیب کا ایک احوال تھا۔ میں یہاں پر ایک اہم خبر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو ویکسین آئی ہے اس پر۔ پہلے تو اسلام آباد سے آغاز ہوا تھا کرونا ویکسین لگانے کا، اب صوبوں میں آغاز ہو گیا۔ کل پنجاب میں بھی آغاز ہوا ہے، دیگر صوبوں میں بھی آغاز ہو چکا ہے۔ سندھ نے اس میں یہ کہا ہے، صوبہ سندھ کی حکومت نے، کہ ہم الگ سے اپنے طور پہ ویکسین منگوانا چاہتے ہیں، وفاقی حکومت ہمیں اجازت نہیں دے رہی۔ اس بات پہ بھی اب ایک اختلاف کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کے موبائل فون کے ہیک ہونے کی کل خبر آئی تھی۔ کل ایف آئی اے کے لوگوں نے وزٹ کیا، ان کا موبائل فون چیک کیا، کسی اپلیکیشن کے ڈاؤن لوڈ کرنے کا کوئی ایشو تھا، ان کا موبائل فون کلیئر کر دیا گیا ہے۔ بڑی اہم خبر تھی ان کے موبائل کے حوالے سے، لیکن وہ کلیئر ہو گیا ہے۔ انہی نے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہی کل نوٹس لیا ہے بطور جج سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم جو ممبران قومی اسمبلی کو 50 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے، کیا یہ درست ہے؟ کیا وہ دے سکتے ہیں؟ اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے؟ اس پہ کل انہوں نے نوٹس لے لیا ہے، اب یہ کیس چلے گا۔ یہ تو خبریں تھیں۔ کالموں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ روزنامہ ایکسپریس میں جاوید چودھری صاحب کا ہمیشہ کی طرح
کالم کا انداز ان کا وہی ہے آج کا وہ اپنا سفرنامہ لکھ رہے ہیں ترکی کے سفرنامے پہ آج انہوں نے بڑا آؤٹ کلاس طور پہ لکھا ہے بڑا زبردست کالم ہے معلوماتی ہے انہوں نے میں یہ جو لفظ بول رہا ہوں اپنے کالم میں استعمال کیا ہے انہوں نے غیرت دلائی ہے پاکستانی قوم کو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں معاشرتی طور پہ اور دیگر اقوام کہاں ہیں خاص طور پہ ترکی کے احوال کا انہوں نے ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے روزنامہ دنیا میں مفتی منیب الرحمان صاحب مذہبی سکالر ہیں بہت بڑی شخصیت ہیں ان کا اپنا ایک انداز ہے انہوں نے ایک شرعی بات پہ نقطہ نگاہ پہ کالم لکھا ہے رخصت و عزیمت شریعت میں ایک ٹرم ہے کوئی کام کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے بندے کی ہمت ہو تو کر لے اور بعض اوقات اس کام کو چھوڑنے کی بھی اجازت ہوتی ہے وہ رخصت ہوتی ہے رخصت کیا ہے اور عزیمت کیا ہے یعنی کسی کام کا بوجھ اٹھانا اس پہ انہوں نے بڑا خوبصورت علمی کالم لکھا ہے روزنامہ جنگ میں محمود شام صاحب نے ایک بطور خاص پرٹیکولرلی طلبہ کے لیے اور نئے کیریئر بلڈرز کے لیے جو لوگ نئے ملازمتوں میں آ رہے ہیں ان کے لیے کالم لکھا ہے اعلیٰ ملازمتوں میں میرٹ کا قتل عام جو لوگ پڑھ لکھ کے اعلیٰ تعلیم کے بعد اعلیٰ ملازمتوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہاں پر میرٹ کا کس طرح سے قتل عام ہو رہا ہے اس کی کئی مثالیں دی ہیں حوالے دیے ہیں اور کئی دلیلیں دی ہیں محمود شام صاحب نے حامد میر صاحب نے روزنامہ جنگ میں پی ڈی ایم اور پاکستان تحریک انصاف پر کالم لکھا ہے ٹپیکل پولیٹیکل کالم ہے لیکن جو ہمارے آج کل کے سیاسی حالات ہیں ان کا بڑا خوبصورت تجزیہ ہے مبنی بر حقیقت تجزیہ ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پی ڈی ایم نے کیسے کیسے حکومت اور حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے اداروں کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے اور پی ڈی ایم کتنا کامیاب ہوا ہے کیا کیا اثر انداز ہونے میں کامیاب ہوا ہے کیسے کیسے یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہیں کہ پی ڈی ایم اور تحریک انصاف دونوں ہی ایسا نہ ہو کہ اس ساری صورتحال سے نقصان اٹھا جائیں ایک تھی تحریک انصاف یہ ان کے کالم کا عنوان ہے حامد میر صاحب کے یہ آج کے کالموں اور خبروں کا مختصر تجزیہ تھا شکریہ